بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض دفعہ بھرپور خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک آدھ نقطے کا فرق رہتا ہے کہ آپ دو اچھے الفاظ بول کر سارے اختلاف ختم کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے، تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ جب کبھی آپ اپنی زندگی کے حادثات پر نظر دوڑائیں گے، آپ پر انکشاف ہوگا کہ جس انسان کے آپ سب سے زیادہ معذرت کے مقروض ہیں، وہ شخص آپ خود ہیں۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوا کرتے ہیں، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہائی مفلس ہوتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اپنی اوقات، اپنی حقیقت، اپنی حیثیت نہیں بھولنی چاہیے، چاہے پھر کسی بھی جگہ ہو، انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب کوئی انسان آپ سے خود کو دور کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور کے قریب ہو رہا ہے۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی آپ پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ تجسس ہی ہوتا ہے جو لوگوں کو آپ سے دور رکھتا ہے، ورنہ آ گئی تو قربت کے بعد دوری کی اذیت بن جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں لوگوں کے لیے ایک راز بن کر رہیں، تاکہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اگر کسی کے لیے آپ ہر وقت حاضر رہو گے تو وہ تمہیں فالتو سمجھنے لگیں گے، آپ کی فکر آپ کو سستے لوگوں میں شمار کر دیتی ہے۔ وفادار انسان پانی کے کنارے موجود اس گھاس کی طرح ہوتا ہے جو تھامنے پہ یا تو ڈوبنے والے کو بچا لیتی ہے یا پھر اکھڑ کر اس کے ساتھ ہی ڈوب جاتی ہے۔ انسانی رویے حالات کی گردش کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کبھی بدلتے رویوں کی وجہ جاننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وجہ جان کر آپ تعلق ترک کرنے کے بجائے درد مندی کو ترجیح دیں۔ جس نے آپ کو اپنے دل سے اتار دیا ہو، پھر کبھی اس کے دل میں اترنے کی کوشش نہ کرنا۔ زوال چاہے دن کا ہو یا کسی بھی عروج کا، ہمیشہ اداس کر جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں زیادہ تر لوگ اس لیے اکیلے اور اداس ہیں کہ ان کو اپنی شرطوں پہ ایک باوفا شخص چاہیے، جس کی اپنی کوئی شرط، کوئی اصول نہ ہو۔ آپ کے سامنے جب کسی منافق کی منافقت ظاہر ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ اس سے رابطہ ختم کر دو، اس سے تعلق ختم کر دو، اس منافق سے دوری اختیار کر لو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی زندگیاں ہم سے بہتر ہیں، اور دوسرے سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ان سے بہتر ہے۔ معاملے کا راز قناعت کا کھو جانا ہے۔ احساس سے ہی خاندان اور معاشرے کا وجود ہے۔ جس خاندان اور معاشرے کے افراد میں احساس کا مادہ ختم ہو جائے، اسے تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، توبہ زبان سے نہیں، عمل سے ہوتی ہے۔ ہر چیز جس کی پیداوار زیادہ ہو جاتی ہے وہ سستی ہو جاتی ہے، مگر ادب کثیر ہو کر مہنگا ہو جاتا ہے۔ اگر سامنے والا آپ کی بات صحیح سے نہیں سمجھ رہا تو یہ ضروری نہیں کہ وہ احمق ہو سکتا ہے کہ آپ خود وہ احمق ہو جو بات صحیح سے نہیں سمجھا پا رہا۔ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں محبتیں نبھانے کی سکت نہیں ہوتی۔ جو اندر سے شناسا ہو جاتے ہیں وہ اپنی خوشی کسی ایک چیز تک محدود نہیں کرتے، ان کے پاس غم کو دور کرنے کی 100 تعویلیں ہوتی ہیں۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے، وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔
دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی تو زندگی ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 4 رحمتیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی: بیٹی، مہمان، بارش اور بیماری۔ اور اللہ تعالیٰ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے: سود، جھوٹ، جہیز اور غیبت۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ جب پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔